ہم میں سے اکثر کو سورۃ اللہب زبانی یاد ہے، بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ ان چند آیات کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہے؟ یہ خاندان، غداری اور ایک ایسی خدائی پیشین گوئی کی داستان ہے جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ آئیے مل کر اس غیر معمولی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سوچئے، یہ ہیں وہ الفاظ جن سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ کوئی تمہید نہیں، کوئی تعارف نہیں، بلکہ سیدھا ایک فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ ہمیں فوراً ایک بہت ہی سنگین اور ڈرامائی صورتحال میں لے جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی کا آغاز نہیں، یہ ایک ابدی حکم ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، آخر یہ دو لوگ کون تھے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ قرآن جیسی آفاقی کتاب میں ہمیشہ کے لیے ان کا نام لے کر ان کی مذمت کی گئی؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہو سکتی۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ سرزنش اتنی چونکا دینے والی کیوں ہے۔ پھر اس تصادم کی بات کریں گے جو پہاڑی پر ہوا، اس کے بعد شروع ہونے والی ظلم کی مہم، پھر آسمان سے آنے والا خدائی جواب، اور آخر میں انصاف اور اس واقعے سے ہمیں ملنے والے سبق پر بات کریں گے۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں مکہ کی ایک صبح سے۔ بظاہر تو یہ ایک عام دن تھا، لیکن یہ دن تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ تصور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صفا کی پہاڑی پر بلایا، جو کہ ایک اہم اعلان کا اشارہ تھا۔ سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان سے ایک سوال کیا، اپنی سچائی کی گواہی لی، جس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں، آپ صادق اور امین ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی، ایک خدا کی عبادت کا کہا، تو سب کچھ بدل گیا۔ اور پھر ہجوم سے ایک آواز گونجی، اور یہ آواز کسی اجنبی یا دشمن کی نہیں تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے سگے چچا ابو لہب تھے، جنہوں نے سب کے سامنے اپنے بھتیجے کے لیے بد دعا کی۔ اور یہ صرف ایک لمحے کا غصہ نہیں تھا، یہ ایک نا ختم ہونے والی ذاتی نفرت اور ظلم کی مہم کا آغاز تھا۔ یہ صرف نظریات کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ یہ خاندانی غداری اور کھلی دشمنی بن گیا۔ ذرا اس ظلم کی گہرائی کو محسوس کیجئے۔ ابو لہب، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہونا چاہیے تھا، وہ بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے پر کانٹے بچھاتی تھی، اور ظلم کی انتہا یہ کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی طور پر توڑا جا سکے۔ جب ظلم اور تکلیف کی ہر حد پار ہو گئی تو پھر جواب زمین سے نہیں، آسمان سے اترا۔ یہ کوئی انسانی رد عمل نہیں تھا، بلکہ کائنات کے خالق کا براہ راست فیصلہ تھا، اور سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ اب آئیے اس پہلی آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، لیکن اس بار اس کے گہرے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک بد دعا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہاں زبان کا استعمال کتنا حیران کن ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، تب بت یعنی ٹوٹ گئے۔ مطلب جس لمحے اس نے بد دعا دی، فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور خاص طور پر ہاتھوں کا ذکر کیوں؟ کیونکہ ہاتھ ہی تو حملے اور دفاع کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ گویا اللہ نے اس کے حملہ کرنے اور اپنا دفاع کرنے دونوں کی صلاحیت کو اسی وقت ختم کر دیا۔ اگلی آیت سیدھا ابو لہب کے سب سے بڑے گھمنڈ اور تکبر پر چوٹ کرتی ہے، اس کی دولت اور اس کی طاقت۔ ابو لہب اکثر تکبر سے کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہوئے تو میں اپنی دولت اور اولاد سے خود کو عذاب سے بچا لوں گا۔ یہ آیت سیدھا اسی تکبر کا جواب تھی، اور عربی میں لفظ کسب کا مطلب صرف کمائی نہیں بلکہ اولاد بھی ہے، جسے انسان کی بہترین کمائی سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد۔ لیکن اس جرم میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اب قرآن کا رخ اس کی بیوی ام جمیل کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی سزا میں جو انصاف ہے وہ واقعی کمال کا ہے۔ ذرا انصاف کا یہ پیمانہ دیکھیے۔ دنیا میں وہ چغلیاں کر کے اور اپنے شوہر کو بھڑکا کر نفرت کی آگ میں ایندھن ڈالتی تھی، تو آخرت میں سزا بھی وہی ملی کہ وہ جہنم کی آگ کے لیے لکڑیاں ڈھوئے گی، اسی آگ کو بھڑکائے گی جس میں وہ خود بھی جل رہی ہوگی۔ اور پھر آتی ہے اس کی سزا کی آخری تصویر، جس کا مرکز اس کی گردن ہے۔ یہ موازنہ دیکھیے،
دنیا میں وہ اپنی گردن میں ایک بہت قیمتی ہار پہن کر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے بیچ کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی میں خرچ کرے گی، تو آخرت میں اسی گردن میں اسی تکبر کی جگہ کھجور کے ریشوں سے بنی ایک کھردری کانٹوں بھری رسی کا پھندا ہوگا۔ تو یہ تو آیات نازل ہو گئیں، لیکن کیا یہ پیشین گوئیاں پوری ہوئیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے ان خدائی فیصلوں کی تصدیق کیسے کی۔ سورت نازل ہونے کے کچھ سال بعد، جنگ بدر کے فوراً بعد، ابو لہب ایک بہت تکلیف دہ جلدی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس کی لاش سے اتنی بدبو آنے لگی کہ اس کے اپنے بیٹوں نے اسے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ آخرکار مزدوروں کو پیسے دے کر اسے لکڑیوں سے دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینکوایا گیا۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا قرآن نے کہا تھا، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابو لہب اور جمیل تو چلے گئے، لیکن ان کے کردار آج بھی زندہ ہیں۔ یہ صورت صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے تعلقات کا ایک آئینہ ہے۔ اس کا سبق بہت سادہ اور آفاقی ہے۔ رشتے ایک دوسرے کو سہارا دینے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی دوست کی غیبت میں مزہ لیتے ہیں یا اپنے ساتھی کی منفی سوچ کو ہوا دیتے ہیں، تو کیا ہم بھی جمیل کی طرح آگ میں ایندھن نہیں ڈال رہے ہوتے؟ ہم بھی اس گناہ میں شریک بن جاتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کو خود سے کرنا ہے، اپنے رشتوں میں، اپنی گفتگو میں ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پانی بن کر آگ بجھا رہے ہیں، یا نادانستگی میں لکڑیاں اٹھا کر آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں؟